السلام علیکم۔ ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی اس طرح بارش کی ہے کہ وہاں پر بہت ساری عمارتیں صف آستی سے مٹ گئی ہیں اور ان کے انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم شدید دباؤ کی وجہ سے تقریباً مفلوج ہو چکا ہے اور وہ مؤثر طور پر کام نہیں کر رہا۔ اب بہت سارے میزائل بہت آسانی سے اپنے ہدف تک پہنچ پا رہے ہیں اور تباہی مچا رہے ہیں۔ ایسے میں اسرائیلی وزیر اعظم پریشان ہے اور اس نے امریکہ سے رابطہ کیا ہے کہ خدا را ہماری مدد کیجئے، جو ایران کے میزائل اسرائیل پر آ کر گر رہے ہیں ان سے ہمیں بچائیے اور ایئر ڈیفنس سسٹم میں ہمیں سپورٹ دیجئے یا پھر اس جنگ کا حصہ بن جائیے تاکہ ایران ہم پر حملہ نہ کر سکے۔ امریکہ نے بھی اشارہ دیا ہے کہ وہ اب ایران پر ڈائریکٹ حملہ کر سکتا ہے اگر ایران نے غیر مشروط طور پر ہتھیار نہیں ڈالے، امریکہ کی تمام شرائط نہیں مانی، امریکہ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے تو امریکہ اس جنگ کا حصہ بن سکتا ہے۔ دوسری جانب ایران کے میزائل حملے بلا تعطل جاری ہیں، تواتر سے جاری ہیں اور اسرائیل میں اہم اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ ایران نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر امریکہ اس جنگ کے بیچ میں آیا تو پھر اس خطے میں موجود امریکی اڈے بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ میں ہوں خرم کریم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ ایران نے اس جنگ کے اندر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اسرائیل کا آئرن ڈوم اس کے میزائلوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہر روز نئے سے نئے میزائل ایران کے سامنے آ رہے ہیں اور اسرائیل میں اپنے اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ہائپرسونک میزائل، الفتح میزائل اور ایسے بہت سارے میزائل جو اب تک اسرائیل کی سرزمین پر پہنچ کر وہاں مؤثر انداز میں اپنی کارروائی کر سکیں۔ 24 سے زیادہ اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ زخمیوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ لوگوں کی معمولات زندگی ختم ہو کر رہ گئے ہیں، بنکرز میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم اپنی جگہ پریشان ہے، وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، تیل کی سپلائی بند ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر جو جنگی جنون ہے اسرائیل کا، اس کے خلاف عوام اب سڑکوں پر نکلنا شروع ہو گئے۔ اگر کہیں کوئی حکومتی اہلکار کسی پبلک پلیس پر آتا ہے تو اس کو شدید ترین رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگ اس کا گریبان پکڑنے کو آگے بڑھ رہے ہیں کہ خدا را ہمیں اس جنگ سے نکالو۔ تمہیں کس نے کہا تھا اس جنگ میں جانے کو؟ ایران کو انڈر ایسٹیمیٹ کیوں کیا؟ ایران تو تمہارے خلاف ہر کارروائی کرا ہے۔ خود وزیر دفاع جو اسرائیل کے انہوں نے کہا جی ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ایران اتنا شدید جواب دے گا۔ ان کا تو خیال تھا کہ وہ ایران پر حملہ کریں گے اور ایران گھٹنے ٹیک دے گا اور پہلے دن ہی جنگ بندی ہو جائے گی۔ جیسے پاکستان نے حملہ کیا تو انڈیا نے جنگ بندی کر دی اور سیز فائر کے لیے تیار ہو گیا، لیکن ایران تو ہر موقع پہ ہر ممکنہ کوشش کر رہا ہے اور اس کی انٹینٹ کلیئر ہے، وہاں کی عوام کی، وہاں کی عسکری قیادت کی، وہاں کی سیاسی قیادت کی، وہاں کی مذہبی قیادت کی، کہ وہ اسرائیل کے سامنے کسی طرح جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ ہاں امن کو موقع دینے کو تیار ہے، لیکن امن کو موقع دیا جائے گا جب مذاکرات میں ایرانی مطالبات کو تسلیم کیا جائے گا۔ لیکن دوسری جانب امریکہ جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ ایران امریکہ کے تمام تر مطالبات کو تسلیم کرے، غیر مشروط طور پر یک طرفہ جنگ بندی کرے، اسرائیل حملے کرتا رہے، یورپ اس کی سپورٹ کرتا رہے، امریکہ اس کی سپورٹ کرتا رہے، لیکن ایران جواب نہ دے۔ یعنی کتنا عجیب مطالبہ ہے کہ دنیا میں ایک ملک ہے جس کو صرف اپنا حق دفاع موجود ہے، وہ ہے اسرائیل۔ وہ جب چاہے گا اس کو رات کو خواب میں آئے گا کہ جناب آج مجھے شام سے خطرہ تو شام پہ حملہ کر دے گا۔ وہ سوچے گا کہ آج مجھے فلسطین میں جو ہے حماس سے مجھے خطرہ ہے تو حماس پر راکٹ برسا کر اس کو بالکل کارپٹ بمبنگ کر کے پورے کے پورے شہر کو تباہ کر دے گا۔ اس کا دل چاہے گا کہ مجھے یمن میں خطرہ ہے تو وہ یمن پہ راکٹ برسا دے گا۔ اس کو لگے گا ایران جو ہے میرے لیے خطرہ بن سکتا ہے، اس کے پاس ایٹمی ریئیکٹر ہے، وہ آنے والے سالوں میں 2 سال بعد، 4 سال بعد، 10 سال بعد ایٹمی بم بنا سکتا ہے جو میرے پہ گر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے۔ تو میں کیوں نہ اس کو تباہ کر دوں، اس کو برباد کر دوں اور وہاں رجیم چینج کرنے کے لیے جو امریکی منصوبہ ہے اس کا اہم ترین کردار بن جاؤں۔ امریکہ اسرائیل کو ایک غنڈے کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اس خطے کا غنڈہ ہے اسرائیل، اور اسرائیل کا مینڈیٹ یہ ہے کہ وہ امریکہ کے اشارے پر کسی بھی ملک پر جا کر حملہ کر دیتا ہے، کیونکہ اسرائیل کی اپنی بقا کا مسئلہ ہے۔ اسرائیل ایک الیجیٹمیٹ ملک ہے جس کے جواز نہیں ہے، جس کے وجود کا کوئی جواز نہیں ہے، نہ تو اس علاقے کے رہنے والے ہیں، نہ ان کی زبان یہ ہے، وہ غیر قانونی طور پر ان کو لا کر یہاں بسایا گیا ہے۔ انہوں نے اسلحے کا استعمال کر کے یورپ اور امریکہ کی ماں پر اس خطے پر قبضہ کیا ہے اور اب
وہ اسرائیل سے نکل کر آس پاس کے ممالک پر بھی قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی پوٹینشیل تھریٹس اس خطے میں موجود ہیں ان کو ایک ایک کر کے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امریکہ کا اس کے اندر موقف یہ ہے، اس کی خواہش یہ ہے کہ وہ یورینیم افزودگی کا بہانہ بنا کر ایران کو اتنا مفلوج کر دے کہ اس کی حکومت کی رٹ ختم ہو جائے، رجیم چینج کا رستہ ہموار ہو۔ یہ جو اسلامسٹ گورنمنٹ ایران کے اندر موجود ہے، جو انقلاب آیا تھا 1978-79 کے اندر جو انقلاب آیا تھا، اس کا خاتمہ ہو، آیت اللہ خامنائی جو ہے ان کی قیادت کا خاتمہ ہو، پاسداران انقلاب کا خاتمہ ہو، اس کے علاوہ جو ریلیجیس سیٹ اپ اس کا خاتمہ ہو، اور ایران دوبارہ سے ایک لبرل ملک بن جائے، اور جس طرح وہ امریکہ کے اشاروں پر پہلے ناچا کرتا تھا دوبارہ سے امریکہ کے اشاروں پر ناچنا شروع کر دے، جو امریکہ کہے وہ کرنا شروع کر دے، کیونکہ اگر یہ رجیم چینج ہوتا ہے تو ایران کی حیثیت موجودہ عراق سے بھی کم تر ہو جائے گی۔ یعنی وہاں پر جو صدر، جیسے آپ عام طور پہ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ اس وقت عراق کا صدر کون ہے، عراق کا وزیر اعظم کون ہے، تو کسی کو نام بھی نہیں معلوم۔ اس سے پہلے معلوم تھا کہ صدام حسین وہاں صدر ہے، یا اس کے علاوہ طارق عزیز وہاں کا وزیر خارجہ ہے، اب عراق کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ تو امریکہ چاہتا ہے کہ جس طرح اس نے عراق کا حال کیا، جس طرح اس نے لیبیا کا حال کیا، جس طرح اس نے الجزائر کا حال کیا، اور اس پورے خطے میں عرب سپرنگ کے نام سے جس طرح سے مصر کا بیڑا غرق کیا، اسی طرح وہ چاہ رہا ہے کہ اس ایران کے اندر بھی جو ایک پوٹینشیل تھریٹ ہے مشرق وسطیٰ کے اندر اسرائیل کے لیے، اس کا مکمل طور پر خاتمہ کر دے، اور وہاں پر ایک کٹ پتلی حکومت آ جائے جو امریکہ کے اشاروں پر ناچتی رہے، جس طرح اس نے یوکرین کے وسائل پر پوری طرح قبضہ کر لیا ہے، جس طرح وہ مشرق وسطیٰ کے اندر سعودی عرب کے ساتھ $600 ارب کی ڈیل بنا چکا ہے، جس طرح وہ قطر کے ساتھ $200 ارب کی ڈیل بنا چکا ہے، اس طرح ایران جو دنیا میں تیل کے ذخائر کے اعتبار سے ٹاپ 5 کنٹریز میں آتا ہے، اور تیسرا نمبر اس کا ٹاپ 5 کنٹریز میں، تو اس کے تمام تر گیس کے تیل کے ذخائر پر امریکہ کا قبضہ ہو جائے، اور امریکہ جس طرح چاہے اس کو استعمال کرے، اور اس کا ٹوٹل کنٹرول ہو۔ امریکہ اس وقت، امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس کا ٹوٹل ایران کی فضا پر ٹوٹل کنٹرول ہے۔ اگر ایران نے شرائط نہ مانی تو امریکہ اس علاقے میں اپنی فوج کو لے آئے گا۔ امریکی افواج پہلے سے موجود ہیں، اس خطے میں موجود ہیں، خلیج کے اندر موجود ہیں، قطر کے آس پاس، یو ای کے آس پاس، اس پورے گلف ریجن کے اندر امریکی بحری بیڑے موجود ہیں، اور ایک بحری بیڑا مزید بحر ہند سے جو ہے وہاں پہنچا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ری فیولنگ جہاز، جو 13 کے قریب ری فیولنگ جہاز بھی اس علاقے میں پہنچا دیے گئے، تاکہ اگر امریکہ اس جنگ کا حصہ بنتا ہے تو اس کے جہاز اگر ہوا میں اڑتے ہیں اور بمباری کرتے ہیں ایران پر جا کر، تو ان کو رستے میں ری فیولنگ کی جا سکے۔ اس کے علاوہ بحری بیڑے بھی وہاں موجود ہیں۔ تو امریکہ ری گروپ ہو رہا ہے، امریکہ اپنی پوزیشن بنا رہا ہے، امریکہ جو ہے اپنی فوجوں کو وہاں لا رہا ہے، اور ایران پر دباؤ بھی بڑھا رہا ہے، اور ایران کو اس بات پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ غیر مشروع طور پر امریکہ کی ساری باتیں مانے، اور جس طرح امریکہ رجیم چینج چاہ رہا ہے اس خطے کے اندر، اس ملک کے اندر، وہ رجیم چینج کے سامنے کوئی ریزسٹنس نہ کرے۔ اور امریکہ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ آیت اللہ خامنائی جو ہیں ان کے ٹارگٹ پر ہیں، وہ کسی وقت بھی، امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ آیت اللہ خامنائی کو نشانہ بنا سکتے ہیں، اور آیت اللہ خامنائی کی سگنیفیکنس ایران کے انقلاب کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ ان کے سپریم لیڈر ہیں، ان کے سپریم کمانڈر ہیں، ان کی افواج کے، ان کی حکومت کے، ان کی ریاست کے، ہر چیز کے، ان کے انقلاب کے ہر چیز کے سربراہ وہ ہیں۔ دوسری جانب آیت اللہ خامنائی جو ہیں وہ بالکل ڈٹرمنڈ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسی طرح امریکہ کے کسی مطالبے کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور انہوں نے جنگ کے حوالے سے تمام تر اختیارات جو پاسداران انقلاب ہے ان کو سپورٹ کر دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھرپور انداز میں اسرائیل کے کسی بھی حملے کا جواب دیں۔ دوسری جانب ایران نے واضح کر دیا ہے کہ خطے میں، عراق میں، اور جو دوسرے ممالک کے اندر جو امریکہ کی پریزنس ہے، جتنے بھی اڈے ہیں سعودی عرب کے اندر، اردن کے اندر، ان کو کسی بھی ممکنہ حملے کی صورت میں جوابی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس خطے کے اندر ایک بہت بڑی جنگ، اس وقت جنگ کے کنارے پر یہ خطہ کھڑا ہے۔ امریکہ اگر اس وقت اس جنگ کے اندر داخل ہوتا ہے تو یہ جنگ بہت پھیل سکتی ہے، یا تو رجیم چینج کی طرف لے جائے گی، لیکن ایران نے اپنی ایفرٹ سے، اپنی ڈٹرمنیشن سے ثابت کر دیا ہے کہ وہ کسی طرح امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ امریکہ کے بغل بچے G7 ممالک بھی ایران کو مشورے دے رہے ہیں کہ بھائی فوراً امریکہ کی بات مان لو، امریکہ بہت ڈینجرس ہے، امریکہ تمہیں تباہ کر دے گا، امریکہ تو تمہارا خیال کر رہا ہے، امریکہ تمہیں مذاکرات میں لانا چاہتا ہے، ہم تو تمہیں مذاکرات ٹیبل پر لانا چاہتے ہیں، فوراً امریکہ جو یورینیم افزودگی کے حوالے سے تم سے بات کر رہا ہے، تم فوراً بات کر لو، نہیں تو تم تباہ ہو جائے گے۔ تو یہ کوششیں جاری ہیں، ایران کی سپورٹ میں نہیں آ رہے یہ ملک،
یہ لوگ ایران کے خلاف آ رہے ہیں، اسرائیل کی مدد کے لیے آ رہے ہیں، اور امریکہ ان کا سرخیل ہے۔ دوسری جانب روس نے ایک دفعہ پھر جو ہے آفر کی ہے کہ وہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے لیے مذاکرات کی میں ثالثی کے لیے تیار ہے، اگرچہ اس نے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا، بلکہ اس پہ ریزرویشن اپنی شو کیا ہے کہ اسرائیل اس میں دلچسپی ظاہر نہیں کر رہا۔ ایران نے تو اس میں پہلے دلچسپی ظاہر کی تھی کہ وہ امن کو موقع دینے کے لیے تیار ہے اور وہ کسی بھی امن مذاکرات کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے، بلکہ اپنے رویے میں تھوڑی نرمی بھی پیدا کر سکتا ہے، لیکن امریکہ اور اس کے اتحادی ایران کو تباہ کرنے پہ درپے ہیں، اور ایران بھی ان کی ہر کوشش کو ناکام بنانے کے لیے ڈٹرمنٹ کھڑا ہے۔